بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آج ہم بات کریں گے 22 رجب کے بارے میں۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادر رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ روزگار کی تلاش میں باہر جاتا ہوں، عیب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا روزگار کی تلاش میں دوسرے شہر چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو وہ اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دن تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند کب خرچہ بھیجے گا، لیکن اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے ایک وزیر کے محل میں نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہارے نے خواب میں دیکھا کہ وہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہے۔ یکا یک مولا آقا دو جہان امام جعفر صادق اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا مولا آج شب 22 رجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجزہ بیان شروع فرمایا کہ کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی شخص حاجت ہو کہ پریشان ہو کر رکھا ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں ہو رہی اور پریشانی ہے کہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ سوا سیر میدے کی پوڑیاں بنا کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب کے وقت نماز صبح صادق حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت صدقے دل سے نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نظر کو حضرت امام جعفر کی نیاز دلوائی۔ اب ذرا لکڑہارے کے شوہر کا حال سنیں۔ یہاں تو 22 رجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام جعفر صادق کر رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھ کر لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے زمین سے کلہاڑی کو نکالا۔ اسے کچھ شبہ ہوا کہ اس زمین میں کچھ ہے۔ جب اس نے اس جگہ کو کھودا تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سارا سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارا خزانہ نکال کر بڑے فخر سے اپنے وطن واپس آیا اور اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان محل بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے ساری بات بیان کی۔ جب اس نے نظر، تاریخ اور وقت بتایا تو وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جب لکڑہارے کی قسمت جاگی تھی اور اس کو خزانہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے اس پر ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی اپنی خانہ میں کھڑی ہوئی ہوا خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالی شان محل نظر آیا۔ اس نے اپنے کنیزوں سے دریافت کیا یہ مکان کس کا ہے؟ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی یہاں ملازمت تھی اور صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہاری کو بلوایا اور اس سے حال دریافت کیا تو اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہوگا جس کی وجہ سے اسے مال و دولت ملا ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی۔ وزیروں میں سے ایک وزیر اس کا دشمن ہے۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر کی چغلی کھائی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب کیا۔ وزیر صحیح حساب جواب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو محل سے نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ ایک خربوزے کا باغ نظر آیا۔
وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو کہ اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عذاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار ہو گیا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے دشمنی کی وجہ سے آپ کے شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے آئے۔ اس وقت وزیر اعظم نے اس وقت تک خربوزہ نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا اور اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چلک رہا ہے اور رومال کھول کر دیکھا تو اسے اس میں سے شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو جیل بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیوی سے پوچھا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ ہم پر مصیبت کیسی آ گئی، کون سا ایسا گناہ ہم سے ہوا ہے اس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا حکم حضرت امام جعفر صادق کا یقین نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی کہ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور صدقے دل سے نیاز کی نیت کی۔ خداوند نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور صبح صادق شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کر لی۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ اے نور چشم، تم اتنا عرصہ تک کہاں رہے؟ عرض کیا کہ حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا۔ وزیر اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر بھی طلب کیا جس میں اب بجائے خربوزوں کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا اس کو اسے بیان کر دیا۔ بادشاہ نے سن کر لکڑہارے اور لکڑہارے کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات پوچھے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا جس کو سن کر بادشاہ نے بھی صدقے دل سے ایمان لے آئے اور وزیر اعظم کو اپنے عہد پر بحال کر دیا اور چغر خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ سزا دینے کے کچھ آداب اور شرائط بھی ہیں جو کہ وہ یہ ہیں۔ اس مبارک مہینے کی 22 تاریخ کو جب حضرت امام جعفر صادق کی نظر تقریباً تمام حضرات یہاں کی ہوتی ہے، اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے وقت کی پابندی اور آداب کا خیال نہیں کرتے جس کی وجہ سے حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ لوگوں کو میں اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ نظر نیاز کیسے دی جاتی ہے۔ 22 رجب کو 3 بجے اٹھ کر جس کی صبح 22 رجب ہوگی گھر صاف ستھرا کر کے پاک چاندنی دری یا فرجوں میں بستر بچھا دیں، مکان میں لبان سلگائیں، خود کو پاکیزہ اور پاک کریں اور خوشبو سے معطر ہوں اور ایک پاک برتن میں پانی لے کر اس پانی میں 1.25 سیر میدا اور اتنی شکر ملا کر گوندھ لیں اور ان سب کی 14 پوریاں یا ٹکیاں بنا لیں اور ان کو گھی میں تلیں اور جب تیار ہو جائیں تو 2 مٹی کے کورے کنڈے جو کہ پانی سے پاک پہلے دھوئے ہوں ان میں 7 پوریاں رکھیں اور لبان اور اگربتی سلگا لیں۔ نماز صبح کے بعد پہلا جو معجزہ بیان کیا گیا پڑھیں، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دیں اور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ اس کے بعد تمام مومنین کو کھلائیں۔ طریقہ نیاز: جس چیز پر نیاز دینی ہو اس کو قبلہ رخ رکھیں اور خود بھی قبلہ رخ رہیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ اور سورۃ الحمد شریف، یہ سب 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کا پڑھ کر آپ دعا مانگیں اور حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے آپ 22 رجب کے دن منت مانگیں۔ جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو دوسرے سال 22 رجب کو آپ نے وہ منت ادا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل، جو بھی مصیبت ہوگی تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ میری پیاری بہنیں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ فی امان اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔